ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ دخان حوامیم کے نام سے جو صورتیں شروع ہوئی تھیں، 5 صورتیں ان میں سے مکمل ہوئیں، بلکہ غالباً 4 ہوئی ہیں. 5ویں یہ سورہ دخان ہے، پھر سورہ جاسیہ ہے، پھر سورہ احقاف ہے. حوامیم سبعہ بھی ان کو کہا جاتا ہے، آل حامیم بھی کہا جاتا ہے. اس حوالے سے 1-2 باتیں میں نے آپ نے سورہ مومن سے جہاں سے اس کا آغاز ہوا تھا وہاں آپ سے 1-2 بات عرض کی تھی. حامیم، ہر صورت حامیم ہی سے شروع ہوئی ہے. پہلے بھی یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ حروف مقطعات، مشہور قول تو یہی ہے کہ اس کے معنی اللہ جل شانہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یہ قول یہ بھی تھا کہ یہ ایک راز ہے اللہ جل شانہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، یعنی اللہ جل شانہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے معنی بتلا دیے گئے تھے، لیکن امت کو بتلانے کی اجازت نہیں. بعض حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو حروف مقطعات کے شروع میں نام آتے ہیں، جیسے یہ حرف ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کی طرف اشارہ ہے. جیسے ہا اور میم، یہاں 2 لفظ ہیں. ہا سے اللہ تعالیٰ کے نام حمید کی طرف اشارہ ہے، میم سے اللہ تعالیٰ کے نام مجید کی طرف اشارہ ہے. درود شریف کے اندر بھی ہم یہ پڑھتے ہیں انکا حمید مجید. وہ حمید اور مجید ان ناموں کی طرف اشارہ ہے. واللہ عالم، اللہ جانتا ہے. عموماً یہی کہا جاتا ہے کہ حامیم اس کا ترجمہ کتابوں میں نہیں کیا جاتا، اور یہاں بالکتاب المبین اور نام اس کا سورہ دخان رکھا گیا. آج ہی آپ نے وہ لفظ سنے ہیں دخان. دخان اصل میں لفظی طور پر دھوئیں کو کہا جاتا ہے، جو دھواں فضا میں پھیل جاتا ہے. ابھی اللہ بچائے پچھلے دنوں بھی ہمارے ہاں کیفیت رہی ہے تو وہ دخان کی کیا کیفیت ہے، کیا مراد ہے، 2 تفسیر ہیں. وہ انشاءاللہ بھی آیت آگے آ رہی ہے، وہاں میں آپ سے عرض کرتا ہوں. تو چونکہ اس دخان کا ذکر ہے اس لیے پوری صورت کو سورہ دخان کہہ دیا گیا. پہلی آیت والکتاب المبین، واو کے بارے میں آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ واو عربی میں مختلف معانی میں استعمال ہوتی ہے. یہاں پر واو قسمیہ ہے، قسم کے لیے استعمال ہوئی ہے، اسی لیے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے قسم ہے. قسم ہے اس کتاب کی المبین جو بڑی واضح کتاب ہے، یعنی قرآن مجید. اور اس قرآن مجید کے آگے کیفیت بیان ہوئی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین. یہ آپ کو یاد ہوگا کچھ روز پہلے
غالباً یہیں ایک نشست تھی، کسی موقع پہ میں نے آپ سے مختصراً ایک تاریخ عرض کی تھی قرآن پاک کی جمع اور تدوین کے حوالے سے. وہاں یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی، ایک سوال کے طور پر میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے، اس میں یہ آیت بھی سامنے آئی تھی اور یہ بھی اس کا بھی میں نے حوالہ دیا تھا. ایک سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے، ہم ابتدا میں کتابوں میں پڑھتے ہیں، بچوں کو یاد کرواتے ہیں اور بہت حد تک صحیح ہے وہ بات. آپ کسی سے پوچھیں کہ قرآن پاک کتنے عرصے میں نازل ہوا تو ہمیں جواب سننے کو ملتا ہے کہ جی کم از کم 23 سال، کم و بیش 22 سال اور کچھ مہینے. یعنی چونکہ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا اور 63 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، تو 40 سے لے کر 63 تک یہ 23 سال بنتے ہیں تقریباً. تو یہ قرآن پاک کے نزول کی مدت 23 سال ہے. لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. اس سے قرآن پاک ہی مراد ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ایک مبارک رات میں، ایک رات. اسی کی مزید تفصیل وہ سورہ قدر میں ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس قرآن پاک کو نازل کیا شب قدر میں. سورہ بقرہ میں آپ آیت سن چکے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اب وہ 23 سال والی بات جو ہے، وہ 23 سال اور ایک رات، یہ ایک دم سے بظاہر آپس میں ہمیں تقابل نظر آتا ہے. تو وہاں بھی میں نے بات عرض کی تھی اس روز بھی، اور عام فہم بات یہی ہے، روایات میں اس کا ذکر موجود ہے کہ سمجھانے کے لیے ہم یوں سمجھاتے ہیں قرآن پاک کے نزول دو ہیں. قرآن پاک جو نازل ہوا ہے اس کے نزول دو ہیں. سارا کا سارا قرآن لکھا ہوا موجود تھا پہلے لوح محفوظ میں، وہ بھی قرآن نے کہا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش کے قریب جگہ ہے لوح محفوظ، وہ خاص کیفیات ہیں، اللہ ہی جانتا ہے. تو اس لوح محفوظ میں جہاں اور ساری باتیں لکھی ہیں، پورا کا پورا قرآن 114 صورتیں وہاں لکھی ہوئی موجود تھیں. اللہ جل شانہ نے پہلے پورا قرآن اتارا. اس میں بھی دو قول ہیں، مشہور یہی ہے کہ ایک ہی وقت میں پورا کا پورا قرآن اتارا لوح محفوظ سے اس پہلے آسمان پر، جس کو ہم آسمان دنیا بھی کہتے ہیں. اگر نیچے سے جائیں تو پہلا، اوپر سے آئیں تو آخری. 7 آسمان ہیں، وہ بھی قرآن نے بتایا، الذی خلق 7 سماوات طباقا. تو پہلے آسمان پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا. ہر آسمان کے اوپر ایک کعبہ کی محاذ میں ایک بیت اللہ ہے، کہہ لیے کعبہ ہے فرشتوں کا. ساتوں آسمانوں پر جو ہے وہ تو بیت المعمور ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو ابراہیم علیہ السلام کو بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے دیکھا تھا. تو پہلے آسمان پر جو خانہ کعبہ کی محاذ میں سیدھ کے اندر، وہاں بھی ایک اللہ کا گھر بنا ہوا ہے، واللہ عالم جو بھی کیفیت ہے. اس کو بیت المعمور تو نہیں کہتے، اس کو بیت العزت کہتے ہیں. بیت العزت بھی ہے اور بھی نام ہے. تو پہلے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو لوح محفوظ سے اتارا اس پہلے آسمان پر، یا دوسرے لفظوں میں بیت العزت پر. یہ ایک دفعہ اترا. اور ایک قول اس بارے میں یہ بھی ہے کہ ہر سال رمضان کے مہینے میں آئندہ سال جتنا قرآن پاک کا حصہ اترنا تھا، اللہ جل شانہ اتنا حصہ رمضان میں وہاں اتار دیتا. وہاں سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سارا سال وہ تھوڑا تھوڑا کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر اترتا. ایک قول یہ بھی ہے، لیکن مشہور یہی ہے کہ پورا قرآن پہلے اترا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یا بیت العزت پر، پھر وہاں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں. تو یہ جو ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس سے اس کا پہلا نزول مراد ہے. یا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس سے بھی اس کا پہلا نزول مراد ہے. یا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا. اور اس کے دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں کہ قرآن کا نزول کا آغاز رمضان کے مہینے میں ہوا تھا. حدیث میں ہے کہ تقریباً جتنی آسمانی کتب ہیں ان کا نزول رمضان میں ہی ہوا، اور آگے تفصیل بھی لکھی. تو قرآن پاک کے نزول کا بھی چونکہ آغاز رمضان میں ہوا تو اس لیے وہ ہے. وہاں سے پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر تھوڑا تھوڑا نجمن نجمن جیسے ضرورت پڑتی گئی، اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ نازل ہوا تقریباً 23 سال. تو یہاں ذکر ہے پہلا نزول کہ ہم نے اس کو نازل کیا ایک مبارک رات میں. اچھا، یہی میں اس آیت میں غلط فہمی اور بھی ہمارے ذہنوں میں آتی ہے. بعض حضرات نے اسے نقل کیا ہے لیکن جمہور مفسرین نے اس کی تائید نہیں کی. ان کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد شب براءت ہے. اس آیت میں جو یہ الفاظ آ رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ،
اس سے مراد شب برات ہے، وہ جو 15 شعبان جو اب قریب انشاءاللہ آنے والی ہے، اللہ میں نصیب کرے ہم، وہ جو آنے والی ہے 15 شعبان کی رات۔ اور ان کا کہنا ہے کہ جی آگے چونکہ الفاظ ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں فیصلے ہوتے ہیں ہر اہم کام کے، امر من عندنا اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اور اس کے بارے میں قول یہ ہے اس میں ہے۔ لیکن میں مختصراً آپ سے عرض کر رہا ہوں، جمہور مفسرین نے، بیشتر مفسرین نے وضاحت اس کی ہے۔ اگر آپ سورہ قدر اور اس کو ساتھ ملا کر پڑھیں تو آپ کو مفہوم بہت واضح ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کی تفسیر کرنے کی سب سے پہلی صورت یہی ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن کا بعض حصہ بعض حصے کی خود تفسیر کرتا ہے۔ سب سے پہلی بہترین تفسیر وہی ہے۔ اس کے بعد اس قرآن کی آیت کے حوالے سے احادیث مبارکہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ہے، صحابہ کا عمل، وہ دیکھا جاتا ہے۔ تو جب قرآن نے ایک آیت کی دوسری جگہ خود وضاحت کر دی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہاں بھی آپ دیکھیے یہ الفاظ ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، یہ وہی ہے امر من عندنا، یہ وہی چیز ہے۔ تو اس سے مراد وہی شب قدر ہی ہے، وہی رات قدر والی جو رمضان میں آتی ہے۔ اس میں پھر ساری کیفیات ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کام ہینڈ اوور بھی ہوتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک حدیث میں آپ سے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ بعض اوقات انسان خرید و فروخت میں لگا ہوتا ہے، زندگی کے معمولات میں لگا ہوا ہوتا ہے، ظاہری بات ہے خرید و فروخت کا مطلب ہے اپنی زندگی میں مگن ہے، حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا۔ وہ ایک تو اسی وقت سے لکھا جا چکا جب تک کہ دنیا میں آیا، وہ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کتنا وقت گزارنا ہے، لیکن آئندہ سال کے اندر جو فرشتوں کے ہینڈ اوور ہوتے ہیں، اب آئندہ سال میں نہ معلوم، ہمیں بھی کسی کو علم نہیں، کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ یہ آئندہ لمحے یا آئندہ سال میں اتنا عرصہ جیوں گا، یہ یوں کروں گا، فلاں کروں گا، ممکن نہیں۔ تو یہ انسان کی کیفیات ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ فیصلے ہوتے ہیں۔ تو یہ کہا گیا ہم نے اس کو نازل کیا ایک مبارک رات میں، انا کننا منذرین، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ یعنی قرآن اترنے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ قرآن کے ذریعے سے جہاں یہ کہا جاتا ہے یہ کام کرنے والے ہیں کرو گے تو یہ بشارت ہے، یہ نہ کرنے والے ہیں اگر کرو گے تو اس میں یہ ڈرانے کی چیز ہے۔ اور بعض حضرات نے حکمت لکھی ہے کہ یہاں انا کننا منذرین لکھا ہے، مبشرین نہیں لکھا۔ یہ ہے کہ بے شک ہم ڈرانے والے ہیں، خوشخبری دینے والے بھی ہیں۔ یہاں اگر آپ غور سے اس چیز کو سمجھیں کہ اگر کسی کو کسی بات سے ڈرایا جائے، دیکھو بھئی یہ کام نہ کرو، اور وہ اس سے بچ جائے تو وہ اس کی خوشخبری ہے۔ یعنی ڈرانے کے اندر اگر آپ احتیاط کر لیں تو احتیاط کرنے میں آپ کے لیے خوشی کی خبر یہ ہے کہ آپ اس سے بچ گئے۔ تو انا کننا منذرین، بے شک ڈرانے والے ہیں۔ اس رات میں یفرق کل امر حکیم، فیصلے کیے جاتے ہیں ہر ایسے کام کے جو بڑی حکمت والا ہے۔ اس کے بھی دونوں مفہوم ہیں، ایک تو ایسا کام، اللہ تعالیٰ کا ہر کام جو بھی اللہ کا فیصلہ ہے انتہائی پر حکمت ہے، اور دوسرا مفہوم بھی یہ بھی ہے وہ کام بڑا محکم ہے، بڑا مضبوط ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوتی۔ اللہ جل شانہ اس رات کے اندر وہ سارے فیصلے فرماتے ہیں، اور یہ فیصلے ویسے ہی نہیں ہیں کہ کوئی نعوذ باللہ ویسے اندازے سے کر دیے ہوں، امر من عندنا، ہماری جانب سے یہ حکم ہوتا ہے، انا کننا مرسلین، اور بے شک ہم ہی رسولوں کو بھیجنے والے بھی ہیں، رحمتا من عندک، آپ کے رب کی جانب سے رحمت کی وجہ سے۔ یہ نہیں کہا کہ اپنی رحمت کی وجہ سے، آپ کے رب کی جانب سے رحمت کی وجہ سے۔ رب تو وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے تو ہے ہی، سارے عالم کا رب وہی ہے، لیکن یہ خاص خصوصیت کے ساتھ محبت بھرا خطاب ہے کہ رحمت من ربک، آپ کے رب کی رحمت کی وجہ سے۔ اور آگے پھر اس کی تفصیل ہے انہ السمیع العلیم کے بعد کہ کون سا رب، رب السماوات والارض وما بینہما، جو آسمانوں کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے، اس کے درمیان جتنی چیزیں ہیں سب کا رب ہے۔ شرط کیا ہے، ان کنتم موقنین، اگر تم یقین رکھو۔ اور وہ ہستی کیسی ہے، کوئی اس کے علاوہ معبود نہیں، زندہ بھی وہی کرتا ہے، مارتا بھی وہی ہے، تمہارا رب بھی وہی ہے، اور تم سے جو پہلے آباء و اجداد گزرے ہیں ان کا رب بھی وہی ہے، بلکہ ان کی کیفیت کیا ہے، وہ شک کے اندر کھیل رہے ہیں۔ اس کا مفہوم بھی سمجھانے کے لیے بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اس چھوٹی سی آیت کے اندر نا بڑا وسیع مفہوم سمجھایا بعض مفسرین نے۔ انہوں نے کہا دیکھیں آیت قرآن کی یہ ہے کہ وہ شک میں کھیل رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جتنا بڑے سے بڑا دہریہ آپ جانتے ہیں اسے کہتے ہیں جو خدا کے وجود کا منکر ہے۔ مشرک جو ہے وہ خدا کے وجود کا منکر نہیں ہوتا، مانتا ہے کوئی اور ہے اوپر ذات، وہ کہتا ہے اس نے ان کو بھی نعوذ باللہ شریک کر رکھا ہے، یہ بھی شریک ہے، یہ بھی شریک ہے، یہ بھی شریک ہے۔
تو جو خدا کے وجود کے منکر ہیں، جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، ان کے دل میں بھی کبھی نہ کبھی وہ مانے یا نہ مانے، زندگی میں ایسے بے شمار واقعات آتے ہیں جب اندر سے ان کا دل پکارتا ہے کہ یار کوئی ایسی ہستی ہے اوپر، ہے ضرور۔ اور مجھے یاد ہے، آپ نے بھی وہ تاریخ میں پڑھا ہوگا چند سال پہلے ہی، اور مجھے اس کے فوراً بعد جاپان جانے کی اتفاق ہوا۔ سونامی آیا تھا کچھ عرصہ پہلے جاپان میں، بڑا خوفناک، خالی 2004 یا 5 کی بات ہے، چند سال گزرے ہیں۔ اس سے اگلے سال ہی میں گیا، اور میں خیر اس ایریے میں تو نہیں گیا جہاں وہ سونامی آیا تھا، لیکن لوگوں کے پاس گیا، ٹوکیو بھی جانا ہوا، نگانو سٹی ہے وہاں میں جایا کرتا ہوں، اور میں ایک جگہ گیا تو ان لوگوں سے جو باتیں ہوئی مختلف، کہنے لگا آپ صاحب یہ جب سونامی آیا ہے اس کے بعد سے قرآن پاک کی ٹرانسلیشن جتنی بکی ہے نا یہاں جاپان میں، کئی ایڈیشن یہاں سے لوگوں نے انگلش میں اور اس کی جیپنیز زبان کے اندر ٹرانسلیشن کر کے بھیجی ہے، بہت پاپولر ہوا۔ کہنے لگے ان کا دعویٰ بھی کچھ اس قسم کا تھا، جس خطے میں فوکوشیما تھا، مجھے ایگزیکٹ اس کا نام نہیں یاد کون سی جگہ تھی، تو جب وہاں سونامی آیا تو وہاں ان کے ایٹمی ریئیکٹر تھے بڑے بڑے، اور ان کا یہ تھا چونکہ سمندری علاقہ ہے، اگر آپ دیکھیں بھی جاپان کو میں چاروں طرف سمندر ہے، بیچ میں وہ جزیرہ نما ہے، تو ان کے یہاں سمندر بہت ہے، انہوں نے بڑی اونچی اونچی دیواریں، اب مجھے یاد نہیں کتنے فیٹ اونچی دیواریں بنائی تھی، اور بڑی بڑی موٹی، اور ان کے ذہن میں تصور یہی تھا، اور اگر آپ دیکھیں نا، اٹھا کے دیکھیں، ہسٹری میں بھی لکھا ہے، میں نے دیکھا بھی ہے کہ ان کی جو کنسٹرکشن ہے، بلڈنگز ہیں، انہوں نے اتنی اس میں لچک رکھی ہے کہ غالباً 7 پوائنٹ تک، 6 پوائنٹ یا 7 پوائنٹ تک اگر زلزلہ آئے، کیونکہ زلزلہ وہاں ریکٹر اسکیل پہ ہر وقت ہے، تو وہ عمارت اس کو برداشت کر لیتی ہے۔ عمارات بھی ایسی ہیں اور بڑی جناب انہوں نے کیا ہوا ہے، انہیں یقین تھا کہ اگر کچھ ہو بھی گیا نا، اگر سونامی آ بھی گیا تو یہ اتنی ہائٹ والی ان کو کراس نہیں کرے گا، اور کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے، اللہ معاف فرمائے جو مجھے ان لوگوں نے بتایا، کہنے لگے کہ وہ سمندر کے اندر کی جو لہریں ہوتی ہیں، ظاہر پلیٹیں ہیلیں، وہی سونامی کہلاتا ہے، زلزلے کی کیفیت۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کو یوں کر کے وہ لہر، یعنی زمین ہلی ہے نیچے سے سمندر سے، عام طور پر یوں جا کر پھر واپس ہو کے پھر نارمل ہوتی ہے، انہوں نے کہا صرف ایک اللہ کی قدرت ہے، ایک دفعہ یوں ہلی اور ہل کے واپس ہو گئی، بس دوبارہ نہیں گئی، دوبارہ آتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا، ایک دفعہ ہلنے سے جو لہر اٹھی ہے، بس جہاں جہاں وہ لہر گئی تو اس ساری عمارتیں، ان کا ایٹمی ریئیکٹر کیا سب تباہ ہو گیا۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ کوئی ایسی ہستی ہے، کوئی ایسی ذات ہے ضرور کہ جو یہ جو سب کچھ کر رہی ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ کوئی بھی ہو، ملحد ہو، کیسا بھی ہو، اس کی زندگی میں ایسے واقعات کئی آتے ہیں کہ وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کوئی ایسی ہستی ہے، لیکن پھر وہی دنیا کے کھیل کود میں لگا رہتا ہے، شک میں پڑا رہتا ہے، بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ وہ شک کے اندر کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں، شک میں پڑتے ہیں، ذہن میں خیال آتا ہے، پھر شیطان غالب آ جاتا ہے، پھر اپنی دنیا کی کھیل کود کے اندر پھر مگن ہو جاتا ہے، تو ان کے اندر کیفیت ضرور ہوتی ہے۔ فرتقب، آپ انتظار فرمائیے، یوم تأتی السماء بدخان مبین، یہ وہ دخان آ گیا۔ اس حوالے سے تھوڑی سی میں تفصیل عرض کر دیتا ہوں۔ دونوں تفاسیر معتبر ہیں، تفسیر کی کتابوں میں ہیں، تفسیر کی معتبر جو تفاسیر ہیں، ایک کو ابن کثیر نے اختیار کیا ہے، شیخ عماد الدین ابن کثیر مشہور مفسر ہیں، دوسری کو تفسیر قرطبی والا نے اختیار کیا، اسی سے اور مفسرین نے بھی اس کو لکھا ہے۔ دونوں کے پیچھے صحابہ کرام کے مشہور اقوال ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے، اور اسی کو اکثر مفسرین نے اختیار کیا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس دخان، قرآن میں تو دخان کا ذکر ہے، کہ قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ یوم تأتی السماء بدخان مبین، جس دن لائے گا آسمان دھواں، کیسا دھواں؟ بڑا واضح، یخشى الناس، جو لوگوں پر چھا جائے گا، ھذا عذاب علیم، یہ بڑا دردناک عذاب۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس دھوئیں سے مراد وہ کیفیت ہے جو مشرکین مکہ پر گزر چکی، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ کیفیت گزر چکی ہے، اور حدیث کے اندر وہ واقعہ آتا ہے کہ ہجرت سے پہلے بھی ہے ایک واقعہ، ہجرت کے بعد کا زیادہ مشہور ہے، کہ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور ان کی کیفیات نہیں بدلی، تو حدیث کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے لیے مجبور ہو کے بد دعا کی، اور الفاظ کا مفہوم یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ کہے کہ اللہ ان پر ایسی کیفیت طاری کر جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے قوم پر طاری کی،
وہ جو ان پر قحط سالی آئی تھی، وہ جو خواب بھی دیکھا تھا بادشاہ نے اور یوسف علیہ السلام، سورہ یونس، تو وہ خشک سالی اہل مکہ پر آئی، اور سیرت تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے اتنی خشک سالی تھی کہ وہ لوگ، اگر آپ کو تاریخ یاد ہو، چند سال پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے شیب ابی طالب میں قید کیا تھا، سارے خاندان کو، وہاں بھی کیفیت تھی 3 سال، تو ان پر اتنی خشک سالی ہوئی کہ یہ ہڈیاں اور چمڑے ابال کر پینے پہ مجبور ہو گئے، اور انتہائی بھوک کی وجہ سے کہتے ہیں کہ جب یہ اوپر دیکھتے تھے تو بالکل دھواں ہی دھواں نظر آتا۔ یہ وہ موقع ہے جب ابو سفیان کے حوالے سے ہے کہ ابو سفیان آئے، اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، مکے سے مدینہ آئے اور آ کر اپنے قوم کے بارے میں یعنی شکایتاً کہہ لیں یا دعا کے طور پہ کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، آپ کی قوم اس حال کے اندر ہے، آپ کی قوم اس حال میں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس قحط سالی کو دور کریں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اس قحط سالی کو دور فرمایا۔ اچھا، وہ قحط سالی دور ہوئی، لیکن چونکہ وہی ہے بنی اسرائیل کے واقعات، ابھی پچھلی صورت میں بھی شاید گزرے تھے کہ ایک چیز کیفیت دور ہوتی تھی، جب تھوڑا سا خوشحالی آئی پھر اسی ڈگر پہ چلے گئے، وہ یہ تو ہمیشہ سے ہے، یہ زمانے کے ہیں، ایسے ہی ہوتے رہتا ہے، پہلے زمانوں میں بھی یوں ہوتا تھا، یوں طوفان آتے تھے، یوں ہوتا تھا، کوئی نہیں، یہ ایک روٹین کی چیز ہے، پھر دوبارہ لگ گئے، وہ پھر دوبارہ اسی میں آ گئے۔ تو اگر آپ آج کے الفاظ سنیں تو اس میں یہ چیز آ رہی ہے، میں مختصر کر دیتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ دخان، یہ دھواں وہی ہے جو اہل مکہ پر کیفیت طاری ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے وہ دور ہو گئی۔ آگے الفاظ آ رہے ہیں کہ ربنا اکشف عنا العذاب انا لهم ذکر ثم تولوا عنه وقالوا ما له مجنون، کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم اسے دور کریں گے لیکن انکم عائدون، اس حدیث میں یہ الفاظ ہیں باقاعدہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انکم عائدون کے لیے الفاظ پڑھو کہ بے شک تم پھر دوبارہ اسی چیز پر واپس آؤ گے، اور وہ دوبارہ واپس آئے۔ جب واپس آئے تو یہ آیت اتری یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جو آج آپ نے آخر میں سنی ہے کہ چلو اگر دوبارہ سے تم اسی ڈگر پر آ گئے ہو تو اب اس دن کے عذاب سے ڈرو جس دن اللہ کی پکڑ ہوگی، یوم، وہ دن جس دن اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑے گا، انا منتقمون، بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کے مطابق مختصراً یہ ہے کہ یہ جس دخان کا اس میں ذکر ہے، دھوئیں کا، یہ مشرکین مکہ پر آ چکا، اور اس کے بعد جس عذاب کا ذکر ہے وہ عذاب بدر کی شکل میں کچھ عرصے میں ان کے اوپر آیا، اور دوبارہ وہ اپنی ڈگر پر آئے۔ انکم عائدون کے الفاظ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم تمہیں قیامت میں دوبارہ وہ جب کیفیت ہوگی پکڑیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بعض حضرات کی طرف جو منقول ہے، ان کا کہنا یہی ہے، جو اکثر مفسرین نے اس کو بھی نقل کیا ہے، کہ اس دخان سے مراد وہ قیامت کی علامات ہیں۔ قرب قیامت میں حدیث میں آتا ہے، آپ سے ارشاد فرمایا تھا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ، اس ایک حدیث میں 10، ایک میں زیادہ علامات ہیں، جب تک یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، دابۃ الارض ہے، پھر یاجوج ماجوج کا نکلنا، اسی میں دخان کا ذکر بھی ہے، جب آسمان سے ایک دھواں ظاہر نہ ہو جائے۔ لیکن جو پہلے حضرات ہیں، پہلے قول کو لینے والے، ان کا کہنا یہ ہے کہ جب وہ قیامت کی کیفیت میں، اس دخان کا بھی ذکر ہے دھوئیں کا، جب وہ دھواں آئے گا اس کے بعد پھر لوگوں کو واپس پلٹنے کی مہلت نہیں ملے گی۔ یہاں تو یہ الفاظ ہیں انکم عائدون، کہ ہم تھوڑا سا عذاب دور کریں گے لیکن بے شک تم پھر دوبارہ لوٹو گے، جب لوٹو گے تو اب وہ اللہ کے اس پکڑ سے تم بچو۔ تو بہرحال دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں، دونوں روایت میں موجود ہیں، واللہ عالم۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی الفاظ ہوں، دخان ایک نہیں ہے، دھواں اس صورت میں بھی ہے، اس صورت میں بھی ہے، اور اللہ بچائے ابھی جو کیفیت ہمارے ہاں بھی اب کچھ سالوں سے ہو رہی ہے، اسموک کی وجہ سے، آپ کہتے ہیں اس کو بندہ دیکھا نہیں جاتا اوپر کیا کیفیت ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی کی صورت ہے۔ تو بہرحال آیت میں یہ کہا گیا ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں جو اس وقت آیت ہمارے سامنے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس میں الفاظ یہ ہے کہ آپ انتظار کیجئے، یوم تأتی السماء بدخان مبین، یہاں تک کہ آسمان لے آئے واضح طور پر دھواں جو انہیں ڈھانپ لے گا، اور آخر تک سارے وہ الفاظ ہیں۔ ترجمہ پڑھ لیجیے اس کا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، حامیم قسم ہے اس کتاب کی جو بڑی واضح ہے، یعنی قرآن۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین،
بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ایک مبارک رات میں، انا کننا منذرین، بے شک ہم ڈرانے والے تھے، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں، یہ جو مبارک رات ہے، اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں ہر کام کے جو بڑا پر حکمت ہے اور محکم ہے، امرا من عندنا، یہ فیصلے ہوتے ہیں ہماری جانب سے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے، انا کننا مرسلین، بے شک ہم رسولوں کو بھیجنے والے ہیں، رحمتا من ربک، آپ کے رب کی رحمت کے ذریعے، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ اللہ کی ذات بہت سننے والی ہے، جاننے والی ہے۔ کون سی اللہ کی ذات؟ رب السماوات والارض وما بینہما، جو آسمانوں کا اور زمین کا بھی رب ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، سب کا رب وہی ہے، ان کنتم موقنین، اگر تم اس پر یقین رکھتے ہو۔ لا الہ الا هو یحیی و یمیت، کوئی معبود نہیں ہے اس کے علاوہ، وہ زندہ کرنے والا بھی ہے، وہ موت دینے والا بھی ہے، ربکم و رب آبائکم الاولین، تمہارا رب بھی ہے اور تم سے پہلے جو تمہارے آباء و اجداد سب گزرے ہیں ان کا رب بھی ہے، بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ وہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں، کھیل کود میں مشغول ہیں، شک میں ہی ہیں، کسی یقینی بات کی طرف نہیں جاتے، اللہ ہمیں اس شک سے محفوظ رکھے، آمین۔ فرتقب، آپ انتظار کیجئے، یوم تأتی السماء بدخان مبین، یہ ہے وہ الفاظ، آپ انتظار کیجئے اس دن سے، اس دن کے بارے میں جب آسمان لائے گا، آسمان لائے گا، آسمان سے ظاہر ہوگا دخان، دھواں مبین، بہت واضح ظاہری دھواں آ جائے گا، کیسا دھواں؟ یخش الناس، جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، ھذا عذاب علیم، یہ عذاب ہے دردناک، رب نکشف، وہ یوں کہا انہوں نے، اگر اس تفسیر کو لیں، انہوں نے کفار مکہ نے کہا رب نکشف عنا العذاب، ہم سے، ہمارے رب دور کر دے ہم سے عذاب، انا مؤمنون، بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انا لہم الذکریٰ، کہاں ہے ان کے لیے نصیحت، انہوں نے نصیحت اتنی سی چیز دیکھ کے کہاں قبول کرنی ہے، حالانکہ وقد جاءہم رسول مبین، اور حال تو یہ ہے کہ آ چکے ہیں ان کے پاس واضح ایسے رسول جو بیان کرنے والے ہیں، جنہوں نے ایک ایک چیز واضح بیان کر دی، ان کو نہیں مانے تو یہ کہاں ایمان لانے والے ہیں، ہوا بھی وہی، ثم تولوا عنہ، پھر انہوں نے انکار کر دیا، پھر گئے وہ اس بات سے، وقالو، اچھا اور انہوں نے کیا کہا، نعوذ باللہ من ذلک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں بھی کہتے تھے، معلم مجنون، وہ کہتے تھے معلم ہے، ایک معلم ہوتا ہے، اس میں فاعل سیکھنے والا، سکھلانے والا، ایک ہوتا ہے معلم سکھلائے گیا، وہ کہتے تھے یہ تو سیکھے ہوئے ہیں، اور قرآن میں پیچھے کسی صورت میں ہے، غالباً سورہ حجر میں کسی میں ہے، وہ الفاظ آتے ہیں، وہ یہ ان کا یہ الفاظ یہ تھے، وہ کہتے تھے کہ یعلمہ بشر، ایک بشر ہے وہ ان کو سکھلاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور واقعہ لکھا ہے حدیث میں، لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک غلام تھا، رومی غلام، روم کا رہنے والا غلام، مختلف اس کے نام کے بارے میں کئی قول لکھے ہیں، بہرحال غلام تھا رومی، اب وہ غلام جب بیمار ہو جاتا، بوڑھا تھا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے ان سنتوں پہ کس نے عمل کرنا ہے، ہم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ پڑھتے ہیں، ہم سنتیں صرف نماز کی، تسبیح کی، ذکر کی، اسی تک محدود رہتے ہیں، یہ عملی زندگی کی اخلاقیات کی سنتوں پہ کس نے عمل کرنا ہے؟ تو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب وہ غلام بیمار ہوتا تھا، بوڑھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کے لیے جاتے تھے، اس کے پاس جاتے تھے، کبھی اس کے لیے پانی بھر کے دے دیا، کبھی اس کی ویسے خدمت کر دی، کبھی اور خدمت کر دی، تو یہ بدبختوں کو تو اور تو کچھ سمجھ نہیں آیا، یہ کہتے تھے کہ جی وہ شخص جو ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سکھاتا ہے، وہ روم سے آیا ہوا ہے غلام، اور قرآن نے اسی کا ذکر کیا ہے، وہاں 14 پارے غالباً الفاظ ہے جہاں وہ یہ کہا کرتے تھے یعلمہ بشر، تو وہاں قرآن نے کہا کہ کیا الفاظ ہیں وہ، اگر کوئی حافظ بیٹھے ہیں یہاں، اور اعجمی وھذا لسان عربی مبین، وہاں قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر یہ سکھلاتا ہے تو وہ شخص تو عجمی ہے، عربی ہے بھی نہیں، اس کی زبان عربی ہے اور قرآن فصیح بلیغ، سوری، اس کی زبان عربی نہیں ہے، عجمی ہے، اور قرآن فصیح عربی کے اندر اترا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یعلمہ بشر، لسان الذی یلحدون الیہ، لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وھذا لسان عربی مبین، یہ بہترین ہے، تو وہ یہی کہا کرتے تھے معلم، ان کو تو سکھلایا گیا ہے، اور نعوذ باللہ یوں بھی کہتے تھے مجنون، استغفر اللہ، کہ یہ تو مجنون ہے، چونکہ جواب نہیں بن پڑتا تو یہی باتیں ہیں، انا کاشف العذاب قلیلا، یہ وہ کیفیت ہے،
بے شک ہم عذاب دور کر دیں گے ان سے تھوڑا سا. جب ہم تھوڑا سا ان سے عذاب دور کر دیں گے تو انکم عائدون، بے شک تم دوبارہ پھر اسی طرف لوٹ آؤ گے. اور چنانچہ وہ لوٹے. پھر انہیں کہا گیا کہ اچھا اب تو لوٹ آئے ہو، کب تک بچو گے؟ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، وہ دن جس دن ہم پکڑیں گے بہت بڑی پکڑ کے ساتھ، وہ جب قیامت کی پکڑ آئے گی. انا منتقمون، بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں، ہم انتقام لیں گے ان لوگوں سے. اللہ تعالیٰ روز ہم یہ قرآن کی آیات پڑھتے ہیں، اس میں جو ہمارے لیے سبق ہدایات ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. جی جی جی. انا للہ، بیمار تو تھے آپ بتا رہے ہیں. انا للہ. اللہ تعالیٰ بہرحال جو وقت ہے وہ تو اس میں کوئی یعنی کمی زیادتی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی سے ہم سب کو بھی صحت عافیت. اکثر ہم نے اپنے بڑوں سے یہ دعا کی ہے اور ہمیں بھی دعا ہمیشہ زبان پہ رکھنا چاہیے. ایمان کی سلامتی تو ہے ہی سب سے پہلے، ایمان کی سلامتی اور صحت و عافیت. اللہ ایمان کی سلامتی سے اور عافیت کے ساتھ اپنے پاس بلا لے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ، پوری امت کے حال پہ رحم والا معاملہ کرے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما، لغزشات سے درگزر فرما. جتنے لوگ اس جہاں سے رخصت ہو گئے ہیں سب کے مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما. بھائی نے بھی جن دوست کے لیے کہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بھی بلند فرما. ہم انتہائی کمزور ہیں یا اللہ، ہم کسی آزمائش کا تحمل نہیں رکھتے. ہر قسم کی آزمائش سے ہم سب کو محفوظ فرما. ہم سب کو یا اللہ صحت، عافیت، سلامتی والی زندگی عطا فرما. ہر قسم کی تکالیف، بیماری، پریشانیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما. ہم سب کو یا اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ اپنے پاس بلا. ہم سب کو اس صحت والی زندگی کی، ایمان والی زندگی کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو یا اللہ ایمان پر استقامت نصیب فرما. ایمانی غیرت و حمیت ہمیں عطا فرما. ایمان کامل پہ ہم سب کو خاتمہ فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.